کسی بھی نبی کی نبوت کی صداقت پر چند ایسے قرائن و شواہد پائے جاتے ہیں جو ان کی حقانیت کی دلیل بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام اور دعوت لے کر آئے وہ برحق ہے۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نبی کی نبوت کی صداقت پر چند ایسے قرائن و شواہد پائے جاتے ہیں جو ان کی حقانیت کی دلیل بنتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور ان کی نبوت کی صداقت اور حقانیت پر بھی چند دلائل اور قرائن پائے جاتے ہیں، جس میں سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بعثت سے پہلے کی زندگی کو دیکھا جائے تو قریش محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر اس لقب سے انہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح سے قریش اپنی قیمتی اشیاء کو بطور امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور ایک موقع پر جب کعبے کی تعمیر نو کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی اور 4 قبیلوں کے درمیان اختلاف ہوا تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ عزیز قریش یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجر اسود کو نصب کریں گے، اس لیے کہ آپ امین بھی ہیں اور پاک دامن بھی۔ اسی طرح سے جب حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی اور قریش کے 4 قبیلوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ کون اس حجر اسود کو نصب کرے گا، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجر اسود کو نصب کیا اور تمام قبائل متفق ہوئے اور کہا کہ عزیز قریش یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو نصب کریں گے، اس لیے کہ آپ طاہر بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اسی طرح سے دوسری دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر قرینہ بنتی ہے اور شاہد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے وہ معاشرہ بت پرستوں کا معاشرہ تھا، جہاں جوا بازی اور شراب نوشی عام تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہر قسم کا ظلم و ستم اور ہر قسم کی غارت گری عام تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ یہ معاشرہ اس قسم کے تمام اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اخلاقی برائیوں سے مبرہ اور پاکیزہ تھے۔ اب اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دیکھا جائے تو خود دعوت کا جو مفہوم ہے وہ ایک قرینہ اور گواہ بنتا ہے کہ نبی کریم حق پر ہیں، اس لیے کہ جس معاشرے میں آئے وہ بت پرستوں کا معاشرہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید کی جانب دعوت دی۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں عورتوں کے کسی قسم کے احترام کے قائل نہیں ہیں، بلکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں نبی کریم ایسا مذہب اور دین لے کر آئے کہ جس نے عورتوں کو ایک خاص احترام دیا۔ اسی طرح سے وہ معاد کے اور آخرت کے منکر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے برعکس معاد اور آخرت پر عقیدہ شرط اسلام قرار دیا، جوا بازی اور شراب نوشی سے اجتناب کا حکم دیا، جبکہ یہ دونوں گناہ بھی معاشرے میں رائج تھے۔ اسی طرح سے سود خوری اور مال کو ذخیرہ کرنا اس معاشرے میں رائج تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی تبلیغ کے لیے جو وسائل اختیار کیے ان میں سے کوئی بھی غیر انسانی اور غیر اخلاقی طریقہ نہیں اپنایا، جیسے جنگوں میں جس وقت تک اتمام حجت نہ ہو اس وقت تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، یا درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ اسی طرح سے بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو ہر قسم کی آزار و اذیت سے محفوظ رکھا جائے، دشمن پر پانی بند نہ کیا جائے، جیسا کہ خیبر کی جنگ میں ایک تجویز یہ آئی کہ جو قلعے کے اندر جانے والا پانی ہے اسے مسموم کر دیا جائے، یعنی زہر آلودہ کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی اختیار کرنے سے اجتناب فرمایا۔ یہ وہ تمام روش اور وسائل ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیے، جس میں سے کوئی بھی غیر اخلاقی اور غیر انسانی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو دعوت کی حقانیت پر ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو شخصیات پیروکار ہوتی ہیں ان کے کردار کو اور ان کے رفتار کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ لہذا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی پیروی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں
جو برجستہ اور ممتاز شخصیات ہیں اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت، جناب جعفر طیار جیسی شخصیت، جناب حمزہ، جناب سلمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب بلال حبشی، ان تمام شخصیات کی نیک سیرت اور پاکیزہ رفتار اور زہد و تقوی اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام اور دعوت لے کر آئے وہ برحق ہے۔